السلام علیکم۔ جب وہ تمہاری چاہ کو تمہارے دل سے نہیں نکال رہا تو ممکن ہے وہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ جب وہ تمہارے دل کو بار بار ایک ہی دعا پہ لا رہا ہے تو ممکن ہے وہ اسی دعا کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے۔ جب وہ تمہیں سجدے کی توفیق دے رہا ہے تو ممکن ہے وہ انہی سجدوں سے ہی تمہیں تمہاری محبت سے نواز دے۔ جب وہ تمہیں تکلیف میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا تو ممکن ہے وہ تمہیں دنیا سے الگ کر کے اپنی محبت کے لیے خالص کر دے۔ جب وہ تمہارے اٹھتے ہاتھ اور نم آنکھوں سے کی گئی فریاد کو بھی سن لیتا ہے تو ممکن ہے وہ ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جب وہ تمہارے ٹوٹ جانے پر بھی تمہیں سنبھال لیتا ہے تو ممکن ہے وہ تمہاری آزمائش جو تمہارے لیے آسان بنا دے۔ جب تم دنیا سے الگ ہو کر اپنے رب سے کوئی فریاد کرتے ہو تب وہ رب بھی اپنے بندے کی دعا کی لاج رکھتا ہے۔ جس دعا کی خاطر تم دن رات تڑپتے ہو وہ اس دعا کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا ہی دیتا ہے، کبھی بہتر کی صورت میں اور کبھی بہترین کی صورت میں۔ وہ تمہیں صرف اپنی چاہت سے آزماتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ دنیا کی چاہت اللہ کی چاہت سے زیادہ نہیں۔ جب تم کچھ نہ کر سکو، جب تمہارے بس میں کچھ نہ رہے تب تم اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے تمہیں اللہ پہ پکا یقین ہونا چاہیے جو تمہاری پہنچ اور تمہارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، پھر وہ اس شفاف احساس دل کو سکون سے بھر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں دعا مانگو وہ چیز مل جائے گی، کبھی یہ اللہ اسے بہتر دے گا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مانگنا ہے یا نہیں؟